اور حضرت عائشہ سے پوچھیے، کہنے لگی کان یؤتی بالصبیان، جب کسی کے یہاں ولادت ہوتی تھی تو امام الاولین والآخرین کے پاس بچے لائے جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تہنیک کرتے تھے، یعنی کھجور چبا کر کے اس کے تالوں میں لگایا کرتے تھے، اور وبرک علیہ، اور اس کو برکت کی دعا دیا کرتے تھے۔ مدنی آقا کا یہ عمل ہماری اور تمام ایمان والوں کی اماں جان حضرت عائشہ یہ بتا رہی ہیں، اور حضرت عائشہ کی بہن پتہ ہے کیا نام ہے؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، یہ صدیق اکبر کی بیٹی ہیں۔ ان کا جب ولادت ہوئی، ان کے شوہر نامدار کا نام تھا حضرت زبیر بن العوام، ان کے یہاں ولادت ہوئی اور فرمانے لگی مکہ سے ہجرت کر کے جب ہم مدینے کی طرف آنے لگے تو قبا ایک مقام ہے، وہاں پر ہمیں درد دے شروع ہوا اور وہاں پر ولادت ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا کیا، اور مدینے میں ہم آئے تو امام الاولین والآخرین کی گود میں اس کھلا کے اس کو ڈال دیا۔ کتنا مبارک ہے وہ بچہ جس نے امام الاولین والآخرین کی گود میں پناہ لی۔ اللہ اکبر۔ اچھا ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا، ہمارے یہاں جو پرانی جو بوڑھیاں جو گھر میں ہے، اور خاص طور سے پھپھی، اور خاص طور سے خالہ، اور خاص طور سے دادی نانی، ان کا کردار کیا ہے؟ نماز کا ہوش نہیں ہے، قرآن کا ہوش نہیں ہے، کچھ بھی کر رہے ہیں لا کے ان کو دے دیتے ہیں۔ نہیں، سب سے پہلے نیک لوگوں کو لباس لے کر کے جائیے۔ گھر میں بہت ایسے بچیاں اور ایسی عورتیں ہیں جو بڑی پاک دامن ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہیں، احادیث مبارکہ ان کی زبان پر رہتی ہیں، تسبیحات ہمیشہ پڑھتی ہیں، سب سے پہلے بچہ ان کے پاس لے کر کے جائے۔ اور پھر مدنی آقا نے کھجور منگایا، اور پھر فمزقھا فی پھر اس کو چبایا، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کے تالو میں اس کو لگا دیا، یعنی سب سے پہلا لعاب جو اس بچے کے دماغ میں اور جو اس بچے کے پیٹ میں گیا، مدنی آقا کا لعاب دہن تھا۔ کتنا مبارک ہے وہ لعاب۔ اور پھر مدنی آقا نے اس کو دعا دی۔ پتہ چلا دعا دینا بھی امام الاولین والآخرین کی عادت ہے، اور امام الاولین والآخرین دعا دیا کرتے اور دے کر کے بتایا حضرت اسماء کے، اور ہمارا یہ معاملہ